یہ ممبر جسے ہم ممبر رسول کہتے ہیں، یہ ممبر رسول نہیں ہے، یہ ممبر رسول کی شبیہ ہے. اور آج کا مومن مسلمان، یہ حضار، یہ شرکاء بزم عزا اور صف عزا میں بیٹھے ہوئے غیور باشعور باضمیر مومنین، اگر میں ذرہ برابر بھی ان تعلیمات سے انحراف شروع کر دوں، مجھے شبیہ ممبر رسول پر نہیں بیٹھنے دیں گے، تحمل نہیں کریں گے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ امام صادق نے فرمایا کہ جو شخص میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے دشمنوں سے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر نرم گوشہ رکھے، وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت سے محروم رہے گا اور اللہ اس کو اپنی جنت اس پر حرام کرا دے گا. اور میں نرم گوشہ رکھ کے وکالت شروع کر دوں، اب تحمل نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے. اس ممبر پر، ممبر لکڑیوں سے نہیں بنتا ہے، ممبر نسبت سے بنتا ہے. اب کہیں بھی لکڑیاں جمع کر کے رکھ دیں، بالکل ایسا ہی گھر میں بنائیں رکھ دیں، ممبر کہیں گے، اور اسے سٹیج نہ کہا کریں. اس کی معنویت اور روحانیت کو سٹیج کہہ کے آپ ختم نہ کیا کریں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. کچھ الفاظ کو اسی طرح سے ادا کیا کریں، چاہے کوئی بھی زبان بولیں، اس لفظ کی حیت کو نہیں بدلنا چاہیے. جو ممبر کے لفظ میں قداست ہے وہ اس کی کسی نیم البدل میں قداست نہیں ہے. ممبر ممبر ہے، ممبر لکڑیوں سے نہیں بنتا، ممبر نسبت سے بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذات رسول کے ساتھ منسوب ہے، اس میں ایک معنویت ہے. ورنہ صرف لکڑیاں اگر اکٹھی کر دی جائیں انہیں ممبر نہیں کہا جائے گا. یہ بات خود سید سجاد نے فرمائی. یزید ابن معاویہ کے دربار میں جب وہ تقریر کر چکا اور آپ نیچے بیٹھے تھے تو کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی اجازت دو کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں. اگر ممبر محمد و آل محمد سے منسوب نہ ہو تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا. یہ ممبر اس ممبر کی شبیہ ہے. اگر میں ذرہ برابر اسلام یا تشیع کے اصولوں سے انحراف کروں، آپ مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے، تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہ شبیہ ممبر کی، اور وہ خود ممبر رسول پر پہنچ جائے اور توحید اور رسالت اور قیامت کا مذاق اڑانا شروع کر دے. یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ آپ تحمل نہیں کریں گے، آپ برداشت نہیں کریں گے. تو یہ اچانک سے ہوا. کون لے کے آیا یزید جیسے غلیظ ترین جرثومے کو؟ ان کرداروں کا سمجھنا ناگزیر ہے، تب کربلا سمجھ میں آئے گی. دفعتاً اچانک ارتجالاً یزید نہیں آیا ہے، یزید کو لایا گیا ہے. کون لے کے آیا؟ کیسے لے کے آیا؟ یہاں سے کربلا کی تاریخ شروع ہوتی ہے. شرمندہ ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میرا حقیقی اصلی جو گفتگو کا بنیادی ترین مرحلہ ہے، میں چاہ رہا تھا آج شروع کروں، لیکن آج شروع نہیں ہو پائے گا، کل شروع ہوگا. لیکن میں تو تمہیدی باتیں کر دوں. قاتل حسین صرف یزید نہیں ہے. قتل حسین میں کون کون شریک ہے، اور شہادت حسین کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا. کربلا اختتامی نقطہ ہے. میں چاہتا ہوں، تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے لیکن ناگزیر ہے. پہلے میں نے اس چیز کو اشارتاً کبھی عرض کیا تھا، لیکن کچھ ایسے پہلو ہیں وسط میں جنہیں بیان کرنا ناگزیر سمجھ رہا ہوں. کب امام حسین نے مدینہ چھوڑا؟ 28 رجب کو
مدینے کا گورنر کون تھا؟ ولید بن عتبہ. کتنی فوج مدینے میں موجود تھی؟ 4000. امام حسین کے ساتھ کل کتنے افراد تھے بچوں اور خواتین کو ملا کر؟ 84. کیا 4000 افراد 84 افراد کو روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ولید کو پتہ نہیں تھا؟ مسلسل جاسوس کھڑے تھے، ایک ایک بات کی خبر چل رہی تھی. اب اونٹوں کے اوپر خوراک بار کی جا رہی ہے، پانی کی مشکیں بار کی جا رہی ہیں، اب بچوں کو سوار کیا جا رہا ہے، اب خواتین کو سوار کیا جا رہا ہے، اب کاروان نکلنے جا رہا ہے. امام حسین کو تو بہت ساروں نے مشورے دیے کہ اگر مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو مخفی راستوں سے چھپ چھپا کے جائیں. آپ نے فیصلہ کن لب و لہجے میں فرمایا کہ میں تاریخ میں ایک مفرور اور باغی کی حیثیت سے نہیں پہچانا جانا چاہتا، میں معروف راستوں سے جاؤں گا اور جو ہوگا میں اس کا سامنا کروں گا. حسین چھپ چھپا کے نہیں گئے، جو مرکزی شاہراہیں جو راستے بنے تھے ان پر چلتے ہوئے گئے. 84 افراد جن میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، 4000 سپاہی نہیں روک سکتے؟ آئے میں سوال کرتا ہوں تاریخ کے طالب علم سے، کیوں ان 4000 افراد نے امام حسین کا راستہ نہیں روکا؟ اور جب امام حسین جا رہے کیوں پیچھا نہیں کیا؟ اگر یزید نے یہ لکھا ہے جو تاریخ ہمیں بتائی جاتی کہ امام حسین سے بیعت لو، نہ کریں تو سر بھیجو، تو بیعت تو نہیں کی ہے، تو ولید نے سر کیوں نہیں بھیجا؟ اور کیوں امام حسین کو مدینے سے جانے دیا؟ یہ بات بہت اہم ہے. اگر چاہیں گے تو میں اسے مزید وضاحت سے بیان کروں گا، لیکن آج نہیں. 28 رجب کو چلے 5ویں دن امام حسین مکہ پہنچ گئے. 3 شعبان کو مکہ پہنچے. سارے راستے میں ولید کے سپاہیوں نے کوئی تعرض نہیں کیا. 3 شعبان کو مکہ پہنچے. 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا. 4 مہینے 5 دن امام حسین نے اپنی نانی جناب خدیجہ کے گھر میں قیام کیا اور ہر روز مسجد الحرام تشریف لے کے آتے تھے. خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے، مسلسل دیر تک عبادت کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو کرتے تھے. ولید بن عتبہ اس نے راستہ نہیں روکا، تو اب مکے کا گورنر عمرو بن سعید بن عاص اشتق، اس نے امام حسین کو کیوں نہیں روکا؟ اس نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ 4 مہینے 5 دنوں میں صرف ایک مرتبہ عمرو بن سعید بن عاص اشتق کا امام سے سامنا ہوا. جب اس نے پوچھا فرزند رسول مکہ آ کے ٹھہر گیا، مدینہ سے آپ نے مکہ میں بیتوتا کر لیا، آپ یہیں رہیں گے، کیوں مکہ میں آپ نے سکونت اختیار کر لی؟ تو کیا جواب دیا امام حسین نے؟ فرمایا میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا. 4 مہینے 5 دن رکے اور 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ کو خدا حافظ کہا. جب سارے مسلمان حج کا آغاز کر رہے ہیں، وارث حج اور مجسم حج حسین ابن علی حج کو چھوڑ کر مکہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. کیوں مکہ چھوڑا؟ یہاں بعض افراد ایسے پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. کوئی روایت ایسے نہیں ہے. کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں، سیرت کی کتاب اٹھائیں، تاریخ کی کتاب اٹھائیں، اور نہیں تو شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں جو روایات جمع کی پڑھیں. کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا فرزند رسول کیا حج کے دنوں میں کوئی شخص عمرہ مفردہ انجام دے سکتا ہے؟ ایام حج کے ہیں، حج کے دن ہیں، آپ ملتان سے مکہ جائیں اور حج کے دنوں میں حج کے بجائے عمرہ کر کے آ جائیں. کر سکتے؟ کہہ رہے نہیں کر سکتے. پڑھیں وسائل الشیعہ، شیخ حر عامری نے ساری روایت جمع کی. امام صادق نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جیسے میرے دادا حسین ابن علی نے حج کے ایام میں عمرہ انجام دیا.
بس یہ نہ کہا جائے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، نہ، امام حسین نے حج شروع ہی نہیں کیا، امام حسین عمرہ انجام دے رہے تھے اور عمرہ کر کے ایام حج میں مکہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ یہاں بہت حکمتیں انہیں بیان نہیں کر رہا۔ 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑا اور 2 محرم کو کربلا آئے۔ کربلا کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر، کوفے کا گورنر، اور مسلم بن عقیل کی ہاتھ پر 40,000 سے زیادہ افراد بیعت کر رہے ہیں، اور نعمان بن بشیر امیر مختار کا سسر خاموش ہے۔ یزید کے گورنر کی نگاہوں کے سامنے 40,000 افراد بیعت کرنے حسین کی اور وہ خاموش رہے۔ پہلا سوال، ولید بن عتبہ کو یزید نے عہدے سے کیوں نہیں ہٹایا؟ یزید کہہ سکتا تھا کہ حسین تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے مدینے سے اور تم نے کچھ نہیں کیا، نہ سد راہ بنے، نہ گرفتار کیا، نہ قتل کیا۔ نہیں ہٹایا، بلکہ اس سے بڑا عہدہ سونپا اسے، اور 3 سال تک اسے امیر حج قرار دے دیا۔ اور کوئی تاریخ اٹھا کے مجھے آپ میں سے کوئی میری رہنمائی کر دے کہ ایک تنبیہی جملہ کا ہو، یہ شکوہ کیا ہو، نہیں، کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ دوسرا، مدینے کا، مکے کا گورنر ہے عامر بن سعید بن عاص اشتق، 4 مہینے 5 دن ایک مرتبہ بھی امام سے کوئی تلخی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ جب امام نے مکہ چھوڑا یہ راستہ روکے، اس نے بھی نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ یہ سوال ہے۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے یہ مراحل بیان ہونے ناگزیر ہے۔ اگر ان کے بغیر میں اپنی بات پہنچا سکتا تو آپ کو زحمت سماعت نہ دیتا۔ اور کیوں مروان بن حکم کو امیر شام نے ہٹایا، اس کی جگہ ولید کو رکھا جو پچھلے 8 سال سے گورنر تھا؟ جیسی حسین کی بیعت کا وقت قریب آتا ہے، بیعت لینے کا، مدینے کا گورنر بدل رہا ہے۔ مکہ کا گورنر امام حسین سے کوئی بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی دھمکی نہیں۔ اس کے پاس بھی کم از کم 4-5 ہزار افراد تھے، راستہ روکے نہیں روکا۔ اب یہاں سے میں بات آگے بڑھاؤں گا کل، اور تاریخ کے وہ مخفی پہلو جن کے ذریعے سے کربلا کے حقائق کو سمجھنا اور نتیجے تک پہنچنا ناگزیر ہے، میں کل بیان کروں گا۔ اور ظاہراً کل گفتگو تھوڑا پہلے شروع ہو جائے گی، 6:15۔ اگر ہم شروع کریں تو پھر کچھ زیادہ باتیں بیان کر پائیں گے۔ بس اب میں رک رہا ہوں، مجبور ہوں، اس مرحلے پہ رک رہا ہوں۔ ان کرداروں کو کل میں آپ کے سامنے جس حد تک بیان کروں گا، کون کون شامل ہے، کربلا کی جنگ کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، یزید تک نہیں رک سکتے۔ 17 سال جو کھلم کھلا سردار بنو امیہ نے دشمنی کی رسول اسلام کے ساتھ، اور 2.5 سال پھر مخفی طور پر دشمنی کی، ان کرداروں کو بھی بیان کرنا ہے۔ 32 ہجری میں جب سردار بنو امیہ کی موت ہوئی 28 سال کی عمر میں، تو اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیا کہا؟ ابن خلدون کو پڑھ لیجئے، ابن اسیر نے جو الکامل میں لکھا وہ پڑھ لیجئے، طبری نے جو اپنی تاریخ میں تحریر کیا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، سب نے لکھا ہے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سردار بنو امیہ نے، جبکہ عمر 88 سال ہو چکی ہے، آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے، یزید کا دادا کیا کہا؟ تمام بنو امیہ کو اکٹھا کروایا، سب بیٹھے کہ سنو، بنی طے اور بنی عدی سے گزر کر یہ حکومت تم تک پہنچی ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کوئی خدا ہے، اب یہ حکومت دوبارہ تمہارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، اور خلافت کی اس گیند کو کبھی بنو امیہ سے باہر نہ نکلنے دینا۔
اور اس کے بعد دوسرا کردار جو بعثت سے 3 سال پہلے پیدا ہوا، ہجرت رسول سے 16 سال پہلے پیدا ہوا، اسی کا بیٹا، جو افراد رسول اسلام کو پتھر مارتے تھے، جا کے ان کی فہرست پڑھیں تاریخوں میں، جو سنگباری کرتے تھے ختمی مرتبہ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، جو افراد بچے سنگباری میں شریک رہتے تھے مسلسل، سب سے آگے کون ہوتا تھا؟ جب پھر میں عرض کروں، رسول دشمنی اگر سمجھنا ہو سمجھیں کربلا کیا ہے۔ کربلا احترام رسالت کی جنگ ہے، کربلا حرمت رسالت کی جنگ ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کے ساتھ پیغمبر گزر رہے تھے، باقی صحابہ بھی تھے، جناب سلمان بھی تھے، بچے کھیل رہے تھے، اور پیغمبر نے رک کر سب کو سلام کیا، سب نے سر جھکا کے پیغمبر کو سلام کیا۔ ان میں سے ایک بچہ تھا جس نے سر جھکایا، سلام کیا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا تمسخر تھا۔ حذیفہ ساتھ تھے، سلمان ساتھ تھے، ختمی مرتبہ نے دونوں سے ایک بات کہی، کہا اگر اس کی ولادت میں حرام کی شمولیت نہ ہوتی تو اس انداز سے مجھے سلام نہ کرتا۔ جناب سلمان، اس بچے کے باپ سے بات ہوئی، دوست تھا ان کا، کہا پیغمبر نے ایسی بات کی۔ وہ صحابی پریشان ہوا، جب پریشان ہوا بیوی کے پاس گیا، کہ بتاؤ کیا ایسی بات ہے جو ختمی مرتبت نے یوں فرمایا؟ کہا میں نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم پر نگاہ نہیں اٹھائی ہے، میرے کردار پہ کبھی شک نہ کرنا۔ دونوں پریشان ہوئے، زوج زوجہ محضر رسول میں پہنچے، اور پہنچ کے عرض کیا نہ میرے کردار میں کچھ کمی ہے نہ میری زوجہ کے کردار میں کچھ کمی ہے، پھر آپ نے حذیفہ اور سلمان سے یہ بات کیوں کی؟ پیغمبر نے فرمایا سنو، جس دن تمہارا عقد ہوا تھا، شب زفاف، تم دونوں نے جو خوراک کھائی تھی وہ خوراک ان لکڑیوں کے اوپر پکی تھی جنہیں چوری کیا گیا تھا۔ ان چوری کی لکڑیوں کا یہ اثر ہے، حرام کی آمیزش ہے، جس کا اثر اس نطفے میں بھی گیا اور اس میں جسارت پائی جاتی ہے۔ احترام میں اگر شرافت انسانی کا معیار جاننا چاہتے ہیں تو امیر المومنین نے فرمایا معیار شرافت انسانی ذات رسول اللہ ہے۔ یہ علی فرماتے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خطبہ، سارے خطبہ جب اپنے خطبے کے جب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مجلس سے پہلے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اب القاسم پڑھتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں، اور جو خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی غور کیا آپ نے وہ کیا کرتا ہے؟ سر جھکا دیتا ہے۔ کیوں سر جھکاتا ہے؟ کیوں جھکاتا ہے سر؟ اس لیے کہ مولا علی کا فرمان ہے، حضرت فرماتے کہ اگر جاننا ہو کہ تمہارا مخاطب شریف ہے یا کمینہ ہے تو معیار شرافت انسانی ذات ختمی مرتبت ہے، اس کے سامنے نام مصطفیٰ اپنی زبان سے ادا کرو۔ اگر اس کا سر جھک جائے تو شریف ہے، سر نہ جھکے تو کمینہ ہے۔ بات پہنچی ہے؟ اگر بات پہنچی ہے تو پھر مسلسل 8 سال رسول اسلام پر جس نے سنگباری کی، پتھر مارے، اور اتنی محنت سے گھنٹوں خرچ کر کے پڑھیں، یہ تاریخوں کے نام میں نے لے لیے، خود پڑھیں کون کون تھے جنہوں نے اپنے بچپنے میں رسول اسلام پر پتھر مارے، جو مٹی میں کانٹے جمع کرتے تھے اور انہیں کانٹوں کو پرو دیتے تھے اور ہاتھ کے اوپر کپڑا لگا کر اور ختمی مرتبہ پر پتھر پھینکتے تھے، اور پیغمبر دوبارہ سے وہ کانٹے نکال کر ان کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے۔
یہ رسول دشمنی چلی. کربلا بس میں کیسے عرض کروں, مشکل مرحلہ ہے میرے عزیزوں, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. کربلا بس آج اتنا عرض کر رہا ہوں, 61 ہجری سے شروع نہیں ہوئی. کربلا حسین سے شروع نہیں ہوئی, کربلا ابو طالب سے شروع ہوئی. اس تسلسل کو سمجھنا ہے. اور کربلا کا نقطہ اختتام عاشورہ نہیں ہے, حسین ابن علی نہیں ہے. حسین پر کربلا ختم نہیں ہوئی, کربلا کا نقطہ اختتام شام ہے. کربلا ابو طالب سے شروع ہوئی, ابو طالب کی بیٹی زینب بنت علی پہ جا کے ختم ہو گئی. وہ کربلا کا آغاز ہے, یہ کربلا کا انجام ہے.